طاہر علی بگا نے راحت فتح علی خان کو درندہ صفت اور منافق کہہ دیا ہے۔ تو طاہر بگا نے راحت کو ایسا کیوں کہا ہے؟ کیا راحت فتح علی خان کوئی خون پینے والی خوفناک بلا ہے؟ اس پوائنٹ پہ ولاگ میں بات کریں گے۔ جی السلام علیکم، میرا نام خرم فہد ہے۔ کچھ دن پہلے کی ہی بات ہے کہ راحت فتح علی خان جو کہ لاکھوں دلوں کی دھڑکن ہے، ان کو تمغہ دیا گیا، بہت بڑا انعام تھا ان کو جب راحت فتح علی خان کو ہلال امتیاز سے نوازا گیا، اور راحت فتح علی خان بہت ہی زیادہ خوش دکھائی دے رہے تھے۔ لیکن طاہر علی بگا آگ بگولا ہو گئے اور انہوں نے سوشل میڈیا پہ لکھا کہ راحت فتح علی خان ایک درندہ صفت انسان ہے اور منافق بھی ہے۔ انہوں نے اپنے دل کی بھڑاس نکالی۔ اس کے بعد جو ہے وہ لوگ حیران رہ گئے کہ آخر ان دونوں کے بیچ کیا دشمنی ہے۔ جو راحت فتح علی خان ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بہت بڑے گلوکار ہیں، اور پاکستان کے علاوہ انڈیا اور دنیا بھر میں ان کے مداح ہیں، فین ہیں۔ اور راحت فتح علی خان سے بڑا پاکستان میں شاید اس وقت کوئی گلوکار اور فنکار موجود نہیں ہے جو کہ پرفارم بھی کرتا ہو، کیونکہ راحت فتح علی خان ایک پرفارمنس کے 1 سے 2 کروڑ روپیہ لیتے ہیں اور ان کا پورا سال ہی بک ہوتا ہے۔ اور اگر ہم طاہر علی بگا صاحب کی بات کریں تو انہوں نے اپنا پاکستان میں دنیا بھر میں بہت نام بنایا ہے، مقام بنایا ہے۔ یہ گلوکار ہیں، کمپوزر بھی ہیں، اور لوگ ان کو بہت پسند کرتے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ان دونوں میں آخر کیا دشمنی ہے، اور طاہر علی بگا نے اتنے سخت الفاظ راحت فتح علی خان کے لیے کیوں استعمال کیے؟ کیونکہ اگر الفاظ کو سنا جائے، پڑھا جائے، دیکھا جائے، پرکھا جائے تو اس سے طاہر علی بگا کے دل میں جو نفرت ہے راحت کے لیے تو وہ جھلکتی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ ان دونوں کے بیچ کچھ ہوا ہے۔ کیا ہوا ہے اس حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں۔ یہاں پہ راحت فتح علی خان کی بھی بات کرتے ہیں، جنہوں نے فائنینشلی طور پہ جو زمین سے آسمان پہ پہنچ گئے۔ ایک زمانہ تھا کہ جب مالی طور پہ ان کی پوزیشن ٹائٹ تھی، اور اکثر یہ جب چھوٹے تھے تو مسجد وغیرہ کے باہر بھی لوگ پرفارم کرتے تھے، لیکن چونکہ ٹیلنٹ اللہ نے کوٹ کوٹ کے ان میں بھرا ہوا ہے، تو ٹیلنٹ کے بلبوتے پہ محنت کر کے اسی کام کو، سنگنگ کو، گلوکاری کو، میوزک کو دل و جان سے کر کے وہ ایک بلند مقام پہ پہنچ گئے۔ دنیا بھر میں آج ان کو جانا جاتا ہے۔ لیکن راحت فتح علی خان آج کل جو ہیں وہ متنازع ہو رہے ہیں، کنٹروورسیز کی رد میں آئے ہوئے ہیں۔ اسی سال کی بات ہے، جنوری میں راحت فتح علی خان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جب وہ اپنے ایک شاگرد کو جوتیوں سے اس کی دعوت کر رہے تھے، کوٹ رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ بتاؤ کہ میری بوتل کہاں ہے۔ اور کچھ لوگوں نے ان کو کہا کہ یہ بوتل جو ہے یہ نشے والی بوتل ہے، اور راحت فتح علی خان جو ہیں وہ بوتل پی کے پرفارم کرتے ہیں اور نشے میں دھت اکثر رہتے ہیں، اور نشے میں دھت ہو کے اکثر آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ خیر یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کیونکہ جو فنکار برادری ہے اور جو لبرل مائنڈ کے لوگ ہوتے ہیں تو ان کو اس قسم کے شوق ہوتے ہیں۔ اکثر جو دنیا کے بڑے بڑے موسیقار ہوتے ہیں، فنکار ہوتے ہیں، پینٹرز ہوتے ہیں، شاعر ہوتے ہیں، تو ان کو اس قسم کی چیزوں کا شوق ہوتا ہے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ جس کو جو بھی شوق ہوتا ہے، ہر کسی نے اپنی قبر میں جانا ہے اور اللہ کو حساب دینا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم اپنی کمزوریوں پہ نظر رکھیں، اپنی خامیوں کو کم کریں، باقی جس نے جو بھی کرنا ہے وہ اپنے کیے کا ذمہ دار خود ہے۔ ہاں، نشہ جو ہے وہ اس وقت زہر بن جاتا ہے انسان کے لیے جب انسان نشہ کر کے آپے سے باہر ہو جائے اور اپنی بے عزتی کرا لے۔ تو راحت فتح علی خان کو بہت ہی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ بہت بڑے فنکار ہیں، پاکستان میں ان کی عزت کی جاتی ہے دنیا بھر میں، اور وہ پاکستان کے سفیر بھی ہیں فنکار ہونے کی وجہ سے۔ تو ان کو بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ پہلے وہ جوتیوں والی بات سامنے آئی تھی، جب جوتیاں ماری تھی بوتل گم ہو گئی تھی۔ پھر ایک بہت ہی فنی قسم کا عذر پیش کیا گیا جب بتایا گیا کہ وہ پیر صاحب نے دم کیا ہوا پانی دیا تھا جو کہ گم ہو گیا ہے، اور وہ نہ ملنے سے راحت فتح علی خان صاحب پہ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی جن یا کوئی بلا چڑھ گئی ہے، کہ وہ اس شخص کا مار مار کے قیمہ بنانا چاہتے تھے، لیکن وہ پھر بچ گیا، اور پھر اس نے کہا کہ یہ میرے استاد ہیں اور یہ میرے والد کی طرح ہیں اور یہ ہمارا آپسی معاملہ ہے، اور پھر یہ بات رفع دفع ہو گئی۔ لیکن راحت جس مرتبے پہ ہیں، عزت کے، دولت کے، شہرت کے، تو ان کی شہرت اور نیک نامی پہ داغ لگ گیا۔ ویسے جو راحت فتح علی خان ہیں وہ بہت ہی ڈاؤن ٹو ارتھ انسان ہیں، ایک پیارے انسان ہیں، اور ان کا اخلاق بہت اچھا ہے۔ لیکن بھائی بات یہ ہوتی ہے کہ جو دولت ہوتی ہے، شہرت ہوتی ہے، عزت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، کرسی ہوتی ہے، کرسی تو ان کے پاس نہیں ہے، اس کے علاوہ سب کچھ ہے، تو یہ انسان کا دماغ خراب کرنے میں 1 سیکنڈ لگتا ہے۔ اور انسان چاہے جتنا بھی ٹیلنٹڈ ہو، جتنا بھی بڑا ہو، جتنی بھی اس کی عزت، دولت، شہرت، طاقت ہو، اگر انسان کو غرور کرنے لگ جائے
तो ये शख्स कुदरत को, अल्लाह को, खुदा के कानून में नापसंदीदा है। और जो गुरूर करने वाला शख्स होता है वो गुरूर में आके ऐसी गलती करता है कि फिर उसकी नेकनामी मट्टी में मिल जाती है और वो दुनिया में जलीलो ख्वार होकर रह जाता है। और इस तरह के बहुत ही केसेस हैं। तो राहत फतेह अली खान साहब आपके बहुत फैन हैं, जो आपको बहुत पसंद करते हैं, तन मन धन से आपके मरते हैं। उसमें दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के लोग हैं, मुख्तलिफ मजहब, रंग, नस्ल, जबान के। तो अब आपके पास इज्जत भी है, दौलत भी है, शौहरत भी है, ताकत भी है। तो अब आपने ऐसे ही डाउन टू अर्थ रहना है और आपने बहुत अब एहतियात करनी है और आपने अपनी गर्दन में सरिया कभी भी नहीं आने देना और आपने गुरूर से बचना है, क्योंकि गुरूर करने वाले की जो अंजाम होता है वो बहुत बुरा होता है। तो और आपके जो भी तनाज़ा है ताहिर अली बग्गर से, आई होप कि वो हल हो जाए, क्योंकि दोनों को लोग पसंद करते हैं। खैर इस मामले में अली जफर भी बीच में कूदे हैं और अली जफर जो हैं वो एक पढ़े लिखे समझदार आदमी। उन्होंने ताहिर अली बग्गा को बोला है कि दुनिया के हर इंसान में कमजोरी होती है, खराबियां होती हैं। तो हर इंसान को अपनी जबान की हिफाजत करनी चाहिए और दूसरों पे इल्जाम लगाने से और गालम गलोच से परहेज करना चाहिए। उस बात का बग्गा साहब पे असर हुआ और उन्होंने सोशल मीडिया से अपने अल्फाज राहत फतेह अली खान के हवाले से डिलीट कर दिए। तो आई होप कि ये कंट्रोवर्सी जो है वो ज्यादा ना बढ़े और राहत फतेह अली खान साहब भी जो हैं वो मजीद किसी तनाज़े का शिकार हो की बेइज्जत ना हो, क्योंकि वो दम वाली जो पानी की बात थी उस पर बहुत उनका मजाक बनाया गया है। और जो बहुत सारे बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं उन्होंने उनके मुआहदे भी करोड़ों रुपए के कैंसिल कर दिए, क्योंकि फिर वो जब शोहरत दागदार हो जाती है तो फिर मसला हो जाता है ब्रांड्स को भी। तो इस व्लॉग के बारे में आपके क्या राय हैं राहत फतेह अली खान साहब के बारे में, क्योंकि आए दिन उनके स्कैंडल्स में इजाफा होता जा रहा है जैसे जैसे उनकी शोहरत में इजाफा हुआ है। तो आप व्लॉग को लाइक करते हैं, बहुत शुक्रिया। अगर आपको व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।